ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر رفیق کھنانی کے ساتھ ڈینگی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ڈینگی کے بخار کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ہم نے اس سے حفاظت کے معاملات ڈسکس کیے تھے. جی جی ڈاکٹر صاحب، ڈینگی پر تو خیر آج کے دور میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، کیونکہ ہمارے خطے میں بہت خطرناک صورتحال اس مرض کی وجہ سے پیدا ہو گئی. جی اس مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، بالکل. عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ عوام اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈینگی یا اس قسم کی دوسری بیماریوں سے، جیسا کہ ملیریا بھی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ مچھروں کی آبادی کو پورا سال انسان کو ایفرٹ یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم حد تک رکھا جائے، اور جتنی حد تک ہو سکے ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو مچھر کے کاٹنے سے بھی محفوظ رکھیں. جن جگہوں پر آپ مچھروں کی آبادی کو کم کر سکتے ہیں وہاں پر آپ پیسٹی سیف انسیکٹیسائڈز اسپرے کر کے اس کو ختم کریں. جو گندگی کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں یا جہاں پانی ٹھہر رہا ہوتا ہے ان جگہوں کا خاتمہ کیا جائے، یا کم از کم ان کے پانی کو اس طرح سے کور کر دیا جائے کہ وہ جو ہے مچھروں کی افزائش ان میں ہو نہ پائے. ایک بڑا اچھا عالمی سسٹم ہے جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بنایا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم اینڈ رسپانس. ان کو جدید خطوط پر استوار کر دیا جائے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ GPS بھی ہے. اگر پتہ چل جائے کہ ایک شخص کو کہاں پر بیٹھا ہوا ہے جس کو کہ سسپیکٹڈ ڈینگی کا کیس ہے، ان ایریاز کو میپ کر کے ٹیمز بنا کر، دو لوگوں کی ٹیمز بنا کر بھیج کر اس کو اگر آپ کنٹرول کر لیں ودن 24 آورس، اگر ایکشن ہو جائے ان علاقوں میں اور ان علاقوں کی مچھروں کی پاپولیشن کو ختم کر دیا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ انٹرونشن. بالکل ٹارگیٹ کر کر آپ انٹرونشن کریں، اور انٹرونشن کرنے میں کم سے کم وقت ضائع کریں. میکسیمم جو الاؤڈ ورک ٹائم ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے ہوتا ہے، کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اطلاع ملنے کے بعد کہ ایک سسپیکٹڈ کیس ہے، اگر ایکشن ہو جائے تو یقین مانیے کہ 2 4 5 سے زیادہ کیسز نہیں ہوں گے. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں ایک کیس ہوتا ہے اور ہمارے یہاں رسپانس نہیں ہونے کی وجہ سے اسی علاقے میں 50 کیسز ہو جاتے ہیں. ان 50 سے پھر اور 50، ہر آدمی 50 لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں ڈیزیز ارلی وارننگ سسٹم اینڈ ریپڈ رسپانس جو ہے نا، اس کو اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے اور عوام اپنی سطح پر جو ہے نا وہ آگہی رکھیں، جہاں سسپیکٹ کے سمجھیں تو فوراً اطلاع کریں متعلقہ اداروں کو، اور جب وہ ادارے اپنے ایکشن لینے کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں. تو یہ ایک اتنی امپورٹنٹ ڈیزیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ایک اچھا ایگزامپل کریٹ کر سکتے ہیں. اور لانگ رن میں اگر ہم 3 سال تک اس طرح کی ایکسرسائز کر لیں گے تو یہ اگین ڈینگی فری کنٹری ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. جی بہت بہت شکریہ، اور بڑا اچھا موضوع سلیکٹ کیا گیا، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ حکومت بھی حرکت میں وقت سے پہلے آ جائے گی تاکہ اس کو ڈینگی کو اس دفعہ اس ملک میں پھیلنے سے روک لیا جائے. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ڈینگی ایک وبائی مرض ہے. ایک خاص وقت میں اس بیماری کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، بہت سارے کیسز اچانک سے سامنے آتے ہیں، پیچیدگیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور میرے خیال سے ہماری قوم ایک مشکل وقت سے گزرتی ہے. پچھلے اگر کچھ عرصے کا تجزیہ کیا جائے تو ہم لوگ بار بار کسی نہ کسی طرح کی آفت کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ وبائی امراض کی صورت میں ہو، چاہے نیچرل ڈیزاسٹرز کی اگر بات کی جائے. تو وقت گزر جانے کے بعد یا نقصان ہو جانے کے بعد جو کچھ بھی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ تخمینہ ہوتا ہے. اگر آپ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، خاص کر جب آپ کو اندازہ ہو کہ آنے والے وقت میں کس کس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو میرے خیال سے اس آفت کے دوران ہونے والے نقصان سے ہم اپنے آپ کو کافی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. اسی لیے ڈینگی سے اگر لڑنے کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پورے سال ہوتے رہنا چاہیے. یعنی صفائی کا خیال، پانی کو مختلف جگہوں پر جمع نہ ہونے دیا جائے، تاکہ جب یہ وبا پھیلتی ہے تو اس وقت سے پہلے ہم اس وقت کے لیے تیار ہو جائیں اور وبا پھیلنے کی نوبت ہی نہ آئے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.